تمام سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی تبدیل، نیا بلنگ نظام متعارف ذرائع کے مطابق نئی پالیسی کے تحت سولر صارفین کے معاہدے کی مدت اب 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی ہے۔ نیٹ میٹرنگ کے تحت صارفین کو اضافی سرچارج کے بجائے فی یونٹ تبادلے کی سہولت دی جائے گی اور نئی سولر نیٹ بلنگ فی یونٹ 11 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اس سے قبل صارفین کو 25 روپے 98 پیسے فی یونٹ قیمت کا فائدہ ملتا تھا۔ پالیسی کے مطابق آئندہ 25 کلو واٹ سے کم لوڈ رکھنے والے تمام سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس لینا لازمی ہوگا، جبکہ پہلے گھریلو، صنعتی اور کمرشل صارفین 25 کلو واٹ تک کے لیے لائسنس سے مستثنیٰ تھے۔ وزارت توانائی اور نیپرا نے کئی ماہ تک مشاورت کے بعد یہ پروسیجر مکمل کیا ہے اور وفاقی حکومت کو بتایا ہے کہ نئی پالیسی کے بغیر سولر سسٹمز کا باقاعدہ انتظام ممکن نہیں۔ وزارت توانائی نے واضح کیا ہے کہ سولر ٹیرف کا تعین نیپرا ریگولیٹرز کی ذمہ داری ہے اور وقت کے ساتھ رولز اور ٹیرف میں تبدیلیاں ممکن ہیں۔ وزارت کے ترجمان نے کہا کہ نئی پالیسی سے صارفین پر زیادہ فرق نہیں پڑے گا اور یہ اقدامات ملک میں سولر سسٹمز کی بہتر انتظام کاری اور توانائی کے شعبے میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ عوام کو آزاد کروں گا یا شہید ہو جاؤں گا، عمران خان کی سہیل افریدی کو احتجاج کی تیاری کی ہدایت۔ عمران خان نے سزا کے رد عمل میں کہا کہ توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ گزشتہ 3 برسوں کے بے بنیاد فیصلوں اور سزاؤں کے تجربے کے بعد یہ معمول کی بات ہے۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ انہیں اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو مسلسل قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل میں ہر قیدی ٹی وی دیکھ سکتا ہے، لیکن ان پر اور بشریٰ بی بی پر ٹی وی دیکھنے تک کی پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ ان کے خاندان کی جانب سے بھیجی گئی کتابیں جیل حکام نے روک لی ہیں۔ عمران خان نے ریالہ جیل کے باہر اپنی بہنوں اور دیگر خواتین کے ساتھ ہونے والے بدسلوکی اور ظلم پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ رویہ اسلامی روایات اور اخلاقیات کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج ان کی ہے اور پاکستان قوم کی ہے اور کسی پر تنقید ان کے نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے، جیسے ماضی میں ڈکٹیٹرز پر بھی تنقید ہوتی رہی ہے۔ عمران خان نے وکلاء اور انصاف لائرز فورم سے اپیل کی ہے کہ وہ آئین کی بالادستی اور قانون کی بحالی کے لیے فرنٹ لائن پر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں سلمان صفدر اور ان کی ٹیم پر اعتماد ہے اور وہ بوگس فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ وزرائے داخلہ کا دورہ لاہور ایئرپورٹ کسی کو بلا جواز نہیں روکا جائے گا، محسن نقوی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے لاہور ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور امیگریشن عمل کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی اور طلال چودھری امیگریشن کاؤنٹرز پر گئے اور بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے امیگریشن پروسیسز کا جائزہ لیا۔ بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے ملے اور امیگریشن کے عمل کے بارے میں پوچھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امیگریشن کاؤنٹر پر FIA اہلکار کو اچھی کارکردگی پر شاباشی دی اور حوصلہ افزائی کی۔ ایک مسافر نے چیکنگ میں تاخیر کے باعث بورڈنگ بند ہونے کی شکایت کی، جس پر وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام کو کویت جانے والے مسافر کی بورڈنگ کرانے کے احکامات دیے۔ اس موقع پر مسافروں نے وزرائے داخلہ کو بتایا کہ چند منٹ میں امیگریشن کا عمل مکمل ہو رہا ہے۔ محسن نقوی نے مسافروں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی عزت اور آپ کی سہولت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ کسی بھی مسافر کو بلا جواز سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ پیشہ ور بیکاری یا نامکمل دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والوں کی جگہ جیل ہے۔ KP کے پولیس کا مزید جدید اسلحہ خریدنے کا فیصلہ۔ دستاویزات کے مطابق 50 بیٹریاں سنائپر رائفلز، 100 سنائپر رائفلز، 1250 جدید خود کار ہتھیار TWS خریدے جائیں گے۔ 430 تھرمل بائی نیوکلیئرز کی خریداری بھی کی جائے گی۔ KP کے پولیس کے لیے 73 سویلینس ڈرون بھی خریدے جائیں گے، جبکہ 330 تھرمل TI کیمرے فراہم کیے جائیں گے۔ ڈرون خطرات سے نمٹنے کے لیے 14 مزید اینٹی ڈرون گنز خریدی جائیں گی۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ 4 سرچنگ ڈرونز بھی خریدے جائیں گے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے لیے 20 جدید بم ڈسپوزل سوٹس لیے جائیں گے۔ سرچ آپریشن کے لیے 1000 سپاٹر کیمرے خریدے جائیں گے۔ دستاویز کے مطابق 29 پولیس گاڑیوں کی فرنٹ سکرین اور 5 ڈبل کیبن گاڑیوں کی
बुलेट प्रूफिंग होगी। 210 B7 लेवल बख्तर बंद गाड़ियां और 1200 ऑपरेशनल बख्तर बंद गाड़ियां ली जाएंगी, जबकि पुलिस गाड़ियों की साइड आर्मिंग और बॉडी फैब्रिकेशन की भी खरीदारी होगी। कराची में सुबह सवेरे शदीद धुंध का राज, हद निगाह 0 रिकॉर्ड। शहर का इत्मीनान सुबह शदीद धुंध के बायस बाज़ इलाकों में हद निगाह 0 रिकॉर्ड हुई, जबकि सूरज निकलने के साथ हद निगाह में बेहतरी आने लगी। शदीद धुंध के बायस शहरियों को ड्राइविंग में मुश्किलात का सामना रहा। धुंध के बायस हद निगाह 0 रिकॉर्ड हुई। शहरी शदीद धुंध देखकर हैरान रह गए। तफसीलात के मुताबिक सुपर हाईवे स्कीम 33 गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल, सरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, PECHS, डिफेंस, क्लिफ्टन और II चंद्रीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध देखी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची का आज कम से कम दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि कल कम से कम दर्जा हरारत 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क, जबकि रात और सुबह में सर्द रहेगा। सक्खर में आलमी मैराथन, गैर मुल्कियों समेत हजारों रनर्स की शिरकत। आलमी मैराथन रेस का IBA पब्लिक स्कूल से आगाज हुआ। 42.195 किलोमीटर मैराथन में इटली, कनाडा और बरतानिया समेत 10 ममालिक के 28 जबकि मुल्क भर से 3000 एथलेटिक्स हिस्सा ले रहे हैं। मैराथन का रूट सक्खर, बैराज, कौमी शाहरा, ठेरी, बबरलू से होकर शाह हुसैन से वापसी है। मैराथन के आगाज पर स्टार्टिंग पॉइंट पर पाकिस्तान का 100 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा कौमी परचम भी लहराया गया। मैराथन से पहले सक्खर पहुंचने वाले बैनुल-अक़वामी और कौमी एथलेटिक्स की पाकिस्तानी खानों से तवाज़े की गई और खिलाड़ियों ने सकाफती गीतों पर रक्स भी किया। मैराथन जीतने वाले को 15 लाख रुपए के नकद इनाम से नवाजा जाएगा, जबकि मैराथन के टॉप 20 एथलेटिक्स को भी नकद इनामात दिए जाएंगे।